بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ڈسکور ایجوکیشن. آج میں آپ کو فاطمہ بنت عبداللہ اس کے اشعار کی تشریح مکمل طور پر سمجھاؤں گی. شعر پڑھنے کے بعد اس کا مفہوم بتاؤں گی اور اس کے بعد ہم تشریح کرتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف. شعر نمبر 1 ہے: فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. معنی دیکھ لیتے ہیں. آبرو عزت کو کہتے ہیں. امت مرحوم وہ امت جس پر رحمت کی گئی ہو، بخشی ہوئی امت. ٹھیک ہے. ذرہ کہتے ہیں نشان کو، کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ. مشت خاک مٹھی بھر مٹی. معصوم بے گناہ بے قصور ہوتا ہے. مفہوم اس کا اس طرح سے ہوگا: اے فاطمہ، تو مسلمان امت کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہے. تو نے اپنی جان کی قربانی دے کر امت کے وقار میں اضافہ کیا ہے. تو ایک پاک دامن بچی ہے، تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ معصوم ہے. تشریح دیکھتے ہیں اس کی. علامہ محمد اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی سختی کا دور تھا. مسلمان جذبہ حریت کو بھول چکے تھے. اس وقت وہ انگریزوں کو غلام تھے. وہ اپنے تابناک ماضی کو فراموش کر چکے تھے. ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی تھی کہ ان میں جذبہ حریت پر بیدار کیا جائے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کام کا بیڑا اٹھایا. تو ان کی جو یہ نظم ہے یہ اسی پس منظر میں لکھی گئی ہے. تو اس نظم میں انہوں نے ایک تاریخی واقعہ کا سہارا لے کر مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت بیدار کرنے کی کوشش کی. یہ واقعہ طرابلس کی جنگ سے متعلق ہے جو لیبیا کے مسلمانوں نے اٹلی کے خلاف آزادی کے حصول کے لیے لڑی. اور اس جنگ میں فاطمہ نامی ایک معصوم بچی بھی شہید ہوئی جو میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلاتی تھی. تو علامہ محمد اقبال نے اس نظم میں اس بچی سے مخاطب ہو کر کہا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو مسلمان امت کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہے. تو نے جام شہادت نوش کر کے امت مسلمہ کی لاج رکھ لی. یعنی تو نے اپنی قربانی دے کر امت کے وقار میں اضافہ کیا ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم میں فاطمہ جیسی پاک دامن اور معصوم بچیاں موجود ہیں. ایسی بچیاں موجود ہیں جن کا جذبہ جہاد قابل رشک ہے. اور تیری جو مٹھی بھر خاک، اس کا جو چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی جو ہے وہ بے گناہ اور بے قصور ہے. یعنی تو اتنی معصوم ہے کہ تیرا جذبہ جہاد قابل رشک ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری امت میں فاطمہ جیسی معصوم بچیاں موجود ہیں. شعر نمبر 2: یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی. معنی دیکھ لیں پہلے. سعادت نیک بختی کو کہتے ہیں، خوش نصیبی. حور صحرائی صحرا میں پیدا ہونے والی پاکیزہ لڑکی. غازیان دین دین کے لیے لڑنے والے مجاہد. سکائی پانی پلانے کو کہتے ہیں. مفہوم اس طرح سے ہوگا: اے صحرا میں پیدا ہونے والی پاکیزہ لڑکی، یہ خوش نصیبی تیری قسمت میں لکھی تھی کہ تو دین کی خاطر جہاد کرنے والوں کو پانی پلائے. تشریح. شعر نمبر 2 کی تشریح اس طرح سے ہے. علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو ریگستان میں رہنے والی ایک پاک دامن لڑکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بڑی اہم ذمہ داری کے لیے چن لیا. تو بہت خوش قسمت ہے کہ تیرے ذمے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پانی پلانے کا فرض سونپا. کسی کو پانی پلانا ویسے ہی بڑی سعادت کی بات ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. اور پھر ان مجاہدین کو پانی پلانا جو اللہ تعالیٰ کے دین اور وطن کی حفاظت کے لیے دوسروں سے جنگ لڑ رہے ہوں، ان کو پانی پلانا تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے. تو فاطمہ تو انتہائی خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم فرض کی ادائیگی کے لیے تمہارا انتخاب کیا. شعر نمبر 3: یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر. معنی اس طرح سے ہیں: جہاد
دین یا ملک کی خاطر لڑنا۔ بے کا مطلب ہوتا ہے بغیر، تیغ تلوار کو کہتے ہیں، سپر ڈھال ہوتی ہے جو جب آپ پہ جو ہے وہ تیر برسائے جا رہے ہوں تو آگے اس کو کرتے ہیں، ڈھال سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ جسارت، جرت، بہادری، دلیری، جسارت آفریں، جرت پیدا کرنے والی۔ شوق شہادت، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کا شوق۔ مفہوم اس طرح سے ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بغیر تلوار اور ڈھال کے جہاد کیا، تمہارا شہید ہونے کا شوق کتنا زیادہ جرت پیدا کرنے والا ہے۔ شعر نمبر 3 کی تشریح۔ فاطمہ بنت عبداللہ نے عملی طور پر لیبیا کی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ تمہارے پاس نہ تو تلوار موجود تھی کہ تو دشمن پر وار کر سکے اور نہ ہی دشمن کا وار روکنے کے لیے اپنے پاس کوئی ڈھال رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود تو نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی اور ان کی پیاس بجھاتی تھی۔ تمہارا شوق شہادت کتنا زیادہ جرت پیدا کرنے والا تھا، تمہیں دیکھ کر دوسروں میں بھی جذبہ جہاد ابھرتا، تمہاری جذبات دیکھ کر دوسروں کو بھی میدان جنگ میں آنے کا شوق پیدا ہوتا۔ تیری شہادت دوسروں کے لیے ایک سبق ہے، تو نے دوسرے لوگوں کے لیے اپنی ذات میں ایک نمونہ پیش کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہو تو اس کے لیے نہ کسی تلوار کی ضرورت ہے نہ کسی ڈھال کی، بلکہ انسان کو صرف جذبہ ایمانی سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ معنی اس طرح سے ہیں، کلی بن کھلا پھول، گلستان باغ کو کہتے ہیں، خزاں پت جھڑ کا موسم، منظر نظارہ، چنگاری شرارہ آگ کا پھول، اور خاکستر کہتے ہیں راکھ کو۔ مفہوم ہے، ایسی کلی بھی سجڑے ہوئے باغ میں تھی، اے اللہ ایسا شرارہ بھی اپنی راکھ میں دبا ہوا تھا۔ شعر نمبر 4 کی تشریح ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ مسلمان قوم مکمل طور پر تباہی و بربادی سے دوچار ہو چکی ہے، جس طرح خزاں ہرے بھرے باغ کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، اسی طرح امت مسلمہ کا باغ خزاں رسیدہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں خوش رنگ پھولوں کی بجائے نوکدار خار ہی اگتے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس اجڑے ہوئے گلستان میں ابھی فاطمہ جیسی کلیاں موجود ہیں۔ جس طرح کوئی چیز جل جائے تو راکھ ہی باقی رہ جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس راکھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کہ اچانک کوئی چنگاری بھڑک کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ وہ ایک چنگاری امید کی کرن بن جاتی ہے کہ آگ ابھی بجھی نہیں بلکہ اس میں ابھی تپش باقی ہے۔ اس طرح فاطمہ بھی اس اجڑے ہوئے گلستان میں ایک کلی کی مانند ہے، جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ گلشن ابھی اجڑا نہیں ہے، اس میں نئے پودے جنم لے سکتے ہیں، اس میں پھر سے بہار آ سکتی ہے۔ تو علامہ اقبال کا دراصل اشارہ اس قوم کی طرف ہے کہ اگرچہ یہ قوم پہلے جیسی بہادر اور جرت والی نہیں رہی، لیکن اس میں ابھی بھی ایسی ایک چنگاری موجود ہے، ایسے جوان، ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے دین اور اپنے وطن کی خاطر جان دے سکتے ہیں۔ شعر نمبر 5، اپنے صحرا میں بھی بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ مفہوم شعر نمبر 5 کا، اپنے ریگستان میں بھی بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں اور برسے ہوئے بادل میں کئی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں۔ معنی اس طرح سے ہیں، صحرا ریگستان، آہو ہرن کو کہتے ہیں، پوشیدہ چھپا ہوا، خوابیدہ سوئی ہوئی۔ شعر نمبر 5 کی تشریح، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تمہاری قربانی نے ہمارے اندر امید کا دیا روشن کر دیا ہے، ہمیں خوش آئند مستقبل کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ ہم تو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے، تو نے ہمیں ایک نئی زندگی کی راہ دکھائی ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ابھی ہمارے اس ریگستان میں بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں۔ ہرن اصل میں نخلستان میں رہتے ہیں، صحرا میں زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن یہاں علامہ اقبال کی مراد یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جذبہ عمل رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ آسمان پر بادل گھرے ہوئے ہوں تو اس میں بجلی لہریں لیتی ہے، لیکن جب موسلا دھار بارش ہو جائے اور بادل چھٹ جائیں تو بجلی نہیں چمکتی۔ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان عروج حاصل کر کے اب اپنا اقتدار کھو چکے ہیں،
ان کا بادل برس چکا ہے، مگر اب بھی اس برسے ہوئے بادلوں میں فاطمہ جیسی بہت سی بجلیاں چھپی ہوئی ہیں جو گم کردہ مسافر کے لیے مشعل راہ ہیں۔ شعر نمبر 6۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ معنی اس طرح سے ہیں: گو اگرچہ، شبنم اوس، شبنم افشاں اوس ٹپکانے والی، غم دکھ، رنج نغمہ گیت گانا، عشرت خوشی، نالائے ماتم کسی کے مرنے پر آہو بکا کرنا۔ مفہوم: فاطمہ تیرے دکھ میں ہماری آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن ہماری آہو بکا میں بھی خوشی کے نغمے شامل ہیں۔ شعر نمبر 6 کی تشریح: شاعر فاطمہ کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ تمہاری اس شہادت پر اگرچہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، یہ وہ آنسو ہیں جو ایک معصوم لڑکی کی شہادت پر خود بخود آنکھوں سے ابل آئے ہیں، لیکن اس دکھ کے پیچھے ایک خوشی بھی ہے کہ تم نے اپنی جان دے کر اپنی قوم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی، اپنے وطن کے نوجوانوں کو ایک نئی راہ دکھا دی ہے۔ اگر وطن کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری شہادت نے دوسرے نوجوانوں کے دلوں میں بھی جذبہ جہاد پیدا کر دیا ہے۔ ان کے اندر آزادی حاصل کرنے کے جو جذبات دم توڑ رہے تھے وہ پھر سے بیدار ہو رہے ہیں۔ تیرے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ایک نہ ایک دن وہ آزادی حاصل کر ہی لیں گے۔ شعر نمبر 7۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ معنی رقص ناچ کو کہتے ہیں، خاک مٹی، نشاط خوشی، انگیز بڑھانا، ذرہ کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ، سوز حرارت، گرمی تپش، لبریز کہتے ہیں بھرے ہوئے کو۔ مفہوم: تیری قبر کی مٹی کے ذرے جب اڑتے ہیں تو یہ منظر کتنا پیارا لگتا ہے کہ اس مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کی حرارت سے بھرا ہوا ہے۔ تشریح: شعر نمبر 7 کی تشریح: شاعر فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تیری شہادت ہمارے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ تمہارے وجود کا ایک ایک ذرہ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کریں۔ جب تیری قبر سے مٹی اٹھتی ہے تو اس کا ایک ایک ذرہ ہم میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ تیری شہادت سے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو آنے والی نسلیں اس قربانی کے ثمرات سے ضرور بہرہ ہوں گی۔ شعر نمبر 8۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ شعر نمبر 8 کے معنی دیکھتے ہیں۔ ہنگامہ شور و غل کو کہتے ہیں، تربت قبر کو کہتے ہیں، قوم تازہ نئی قوم آغوش گود ہوتی ہے۔ مفہوم اس کا اس طرح سے ہے: تیری خاموش قبر میں ایک ہنگامہ چھپا ہوا ہے، تمہاری قبر ایک ایسی گود ہے جس میں ایک نئی قوم پرورش پا رہی ہے۔ شعر نمبر 8 کی تشریح: شاعر فاطمہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے فاطمہ، تو نے اپنی زندگی اپنی قوم کی آزادی کے لیے وقف کر دی۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے تو نے اپنی جان دے دی، اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب تو اپنی قبر میں آرام سے سوئی ہوئی ہے۔ بظاہر تیری قبر چپ چاپ ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ہنگامہ چھپا ہوا ہے۔ زندگی میں تیرا عمل اور اب تمہاری روح ہماری رہنما بن کر ہماری آزادی کا سبق دے رہی ہے۔ تمہاری ہستی مسلمان قوم کو نئے ولولوں سے متعارف کرا رہی ہے۔ شعر نمبر 9۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انساں سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ شعر نمبر 9 کے معنی ہے: انجم ستارہ، فضائے آسمان آسمان کی وسعت، ظہور ظاہر ہونا نمایاں ہونا، دیدہ انساں انسانی آنکھ، نامحرم اجنبی کو کہتے ہیں، موج نور روشنی کی لہر۔ مفہوم: آسمان کی وسعتوں سے نئے ستارے ظاہر ہو رہے ہیں جن کی روشنی انسانی آنکھ کے لیے اجنبی ہے۔ شعر نمبر 9 کی تشریح: شاعر کہتا ہے کہ تمہاری شہادت یقیناً انقلاب کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ آسمان پر تیری شہادت کے خوب چرچے ہیں۔ تمہاری دیکھا دیکھی قوم کے دوسرے لوگوں میں بھی آزادی حاصل کرنے کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر اور بھی بہت سے لوگ میدان عمل میں آ گئے ہیں۔
لوگ تمہیں نمونہ بنا کر تمہاری پیروی میں اپنی جانیں آزادی حاصل کرنے کے لیے قربان کر رہے۔ یہ لوگ جذبہ عمل سے بھرپور ہیں۔ مسلمانوں کی ملی غیرت جاگ اٹھی ہے، اب وہ ہر حال میں آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ فاطمہ بنت عبداللہ نظم کا شعر نمبر 10 یعنی آخری شعر۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ معنی تابانی چمک روشنی، کہن پرانا، انداز طریقہ، نو نیا، کوکب روشن ستارہ، پرتو عکس کو کہتے ہیں۔ مفہوم اس طرح سے ہے، ان ستاروں کی چمک دمک میں نیا اور پرانا دونوں طرح کا انداز پایا جاتا ہے، اور تیری تقدیر کے روشن ستاروں کا عکس بھی ان میں شامل ہے۔ شعر نمبر 10 کی تشریح اس طرح سے ہے۔ نظم کا یہ شعر پچھلے شعر سے جڑا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ حریت بیدار ہوا۔ فاطمہ نے ان بزرگ ہستیوں کی قربانیوں کی لاج رکھی جنہوں نے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ فاطمہ ان کے نقش قدم پر چلی اور اب اس نے ایک انقلاب کی ابتدا کی۔ اس انقلاب سے مسلمان قوم اثر لے رہی ہے۔ مسلمان نوجوانوں کے جذبہ جہاد میں وہ روشنی بھی شامل ہے جو فاطمہ نے آزادی کی شمع روشن کر کے چاروں طرف بکھیری ہے۔ جی یہ تھی آپ کے سامنے نظم فاطمہ بنت عبداللہ کے تمام اشعار کی تشریح۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو برائے مہربانی اگر آپ کو تشریح اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔